رات کے سناٹے میں رشید صاحب اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی کسی پرانی فائل کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی فیصلہ انہیں اندر ہی اندر توڑ رہا ہو۔ میز پر رکھی تصویر میں ایک 10 سال کی معصوم سی بچی مسکرا رہی تھی۔ ریمل؟ رشید صاحب نے گہری سانس لی۔ 14 سال پہلے کیا گیا ایک فیصلہ آج ان کے سامنے سوال بن کر کھڑا تھا۔ اس دن انہوں نے اپنے بھائی احمد صاحب کے بیٹے رخشان کے ساتھ ریمل کا نکاح کر دیا تھا۔ اس وقت سب کو یہ ایک رسم لگ رہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ رشتہ ایک حقیقت بن گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ریمل اندر آئی۔ لمبے بورے بال، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں معصومیت۔ وہ اب چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک خوبصورت اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ رشید صاحب نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی فکر ریمل سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے ڈیڈ، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ رشید صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، کیا تمہیں اپنے بچپن کا نکاح یاد ہے؟ ریمل چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک دھندلی سی یاد ابھری۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں سب لوگ خوش تھے، بہت سے مہمان آئے تھے اور اسے خوبصورت سا جوڑا پہنایا گیا تھا۔ تب اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، جی ڈیڈ، مجھے یاد ہے۔ رشید صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا رخشان اب پاکستان میں ہے۔ یہ سنتے ہی ریمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رخشان؟ وہ نام جو اس نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ اس نے اسے کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، بس ایک دھندلا سا بچپن کا چہرہ یاد تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پاکستان جاؤ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، رشید صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ریمل چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں ہزار سوال گردش کرنے لگے۔ کیا رخشان اس سے قبول کرے گا؟ کیا وہ اس نکاح کو مانتا بھی ہے، یا شاید وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہو؟ اسی وقت دروازے کے باہر سے سخت آواز آئی، یہ سب فضول ہے رشید صاحب۔ یہ سفینہ بیگم تھی، ریمل کی ماں۔ وہ غصے سے اندر آئی۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بھیجوں گی جو اس سے جانتے تک نہیں۔ ان کی آواز میں صاف ناراضی تھی۔ 14 سال ہو گئے، کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں، اب اچانک ہماری بیٹی ان کے گھر کیوں جائے؟ رشید صاحب نے صبر سے کہا، وہ اس کا گھر ہے سفینہ، اور یہ رشتہ ہم نے خود بنایا تھا۔ رشتہ؟ سفینہ بیگم تلخی سے ہنسی۔ اگر رخشان نے اسے قبول نہ کیا تو؟ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یہ الفاظ سن کر ریمل کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، موم، میں جانا چاہتی ہوں۔ دونوں والدین حیران ہو کے اسے دیکھنے لگے۔ ریمل کی آواز دھیمی تھی، مگر اس کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ رشتہ جو بچپن میں بنا تھا، کیا وہ آج بھی قائم ہے یا نہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رشید صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں فخر آ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل تم پاکستان جا رہی ہو۔ اس رات ریمل اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، رخشان کیسا ہوگا؟ کیا وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا یا شاید ناراض؟ وہ آہستہ سے مسکرائی اور دل ہی دل میں اس نام کو دہرایا، ریمل رخشان۔
یہ نام اسے عجیب سی خوشی دیتا تھا، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس کا سامنا ایک ایسے روڈ اور سرد مزاج رخشان سے ہونے والا ہے جو اس نکاح کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری سمجھتا ہے۔ صبح ریمل تیار ہو کر نیچے آئی تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سفینہ بیگم اب بھی اس سے ناراض تھی، اس لیے اپنے کمرے سے باہر نہ آئی۔ ریمل کا دل بوجھل تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر واپس مڑ گئی۔ رشید صاحب نے اسے فون کر کے باہر بلایا کیونکہ فلائٹ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ریمل دروازے تک آئی، ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ کاش موم اسے سمجھ پاتی، مگر سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ خاموشی سے باہر نکل آئی، راستے بھر رشید صاحب اپنی بیٹی کو ہدایات دیتے رہے۔ کبھی کہتے وہاں سب کا احترام کرنا، کبھی کہتے جلدی فیصلہ مت کرنا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر ریمل آگے بڑھی، مگر چند قدم بعد اچانک واپس پلٹی اور دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ اس نے ان کا ماتھا چوما اور نم آواز میں کہا، آئی مس یو ڈیڈ، اگر میرا دل نہ لگا تو میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ یہ سن کر رشید صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا کہ اپنے گھر میں دل نہ لگے؟ وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ریمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آئی لو یو ڈیڈ، آپ دنیا کے بہترین والد ہیں۔ رشید صاحب ہنس دیے، مگر ان کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ بولے، بیٹا پاکستان جا کر پوچھوں گا کہ سب سے بیسٹ کون ہے۔ آج تو تم کہہ رہی ہو آئی لو یو ڈیڈ، مگر 2 مہینے بعد شاید کہو آئی لو یو رخشان۔ ریمل یہ سن کر شرما کر مسکرا دی۔ عجیب سا احساس تھا اس نام کے ساتھ، رخشان۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں ڈیڈ، میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو ریمل نے آخری بار اپنے والد کو دیکھا۔ رشید صاحب کی مسکراہٹ میں جدائی چھپی ہوئی تھی۔ ریمل نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور اس منزل کی طرف بڑھ گئی جس کا وہ 14 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ رشید صاحب تب تک کھڑے رہے جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ انہیں اپنے بھائی پر تو بھروسہ تھا، مگر رخشان کے بارے میں دل مطمئن نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں وہ دن گم گیا جب بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ ریمل صرف 10 سال کی تھی اور رخشان 14 سال کا۔ شاید رخشان کو سب یاد ہو، شاید وہ اس رشتے کو قبول نہ کرے۔ رشید صاحب نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ میری بیٹی کی زندگی آسان کر دے۔ دوسری طرف جہاز میں بیٹھی ریمل کا ذہن صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہا تھا۔ کیا رخشان اس کا منتظر ہوگا؟ کیا اتنے سالوں میں اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں آ گیا ہوگا؟ کیا اس کے دل میں اب بھی ریمل کے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ 14 سال سے وہ اسی امید پر زندہ تھی کہ ایک دن رخشان خود اس رشتے کو قبول کرے گا اور اسے لینے آئے گا، مگر اب وہ خود چاہ رہی تھی، شاید دیر ہونے سے پہلے۔ جہاز لینڈ ہوا تو سب مسافر خوشی سے اپنی فیملیز سے مل رہے تھے، کوئی گلے لگ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ ریمل نے یہ منظر حسرت سے دیکھا کیونکہ اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ سوری کہہ کر وہ لڑکا آگے بڑھ گیا۔ ریمل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمبا پرکشش نوجوان، ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرا فون پر۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا روب تھا، وہ کسی سے مسکرا کر مل رہا تھا اور ریمل چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل میں بے ساختہ خیال آیا، کتنا خوبصورت ہے، بالکل ترک لڑکوں جیسا۔
ایئرپورٹ سے باہر آئی تو ارد گرد کا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کوئی پان کھا رہا تھا، کوئی سگریٹ پی رہا تھا، کوئی آوازیں لگا رہا تھا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر دوبارہ اندر آ گئی، پھر ہمت کر کے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اس نمبر پر کال کی جو ایڈریس کے نیچے لکھا تھا، احمد صاحب کا نمبر۔ کال چند سیکنڈ بعد ریسیو ہوئی۔ دوسری طرف سے گہری آواز آئی، ہیلو، کون؟ ریمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے آواز آئی، میں رخشان بول رہا ہوں، پاپا کا فون میرے پاس ہے، بعد میں بات کر لینا، اور کال کٹ گئی۔ ریمل چند لمحے وہی کھڑی رہ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ 14 سال بعد اس نے رخشان کی آواز سنی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید یہ کہ مجھے لینے آ جاؤ، مگر الفاظ لبوں تک نہ آ سکے۔ آخرکار اس نے ایک کیب روکی، مگر ڈرائیور پنجابی میں بات کر رہا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے وہی لڑکا روکا جس سے ایئرپورٹ پر ٹکرائی تھی۔ لڑکے نے ڈرائیور سے بات کی اور بتایا کہ وہ زیادہ کرایہ مانگ رہا ہے، آپ 500 دے دینا کہہ کر وہ چل دیا۔ ریمل نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور کیب میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کیب ایک تنگ گلی کے باہر رکی۔ ریمل نے ارد گرد دیکھا، چھوٹے چھوٹے گھر، جنرل سٹور، پرانا سا بیوٹی پارلر اور لوگوں کی حیران نظروں کا ہجوم۔ وہ ہیلز پہنے احتیاط سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں گڑھے میں پھسل گیا اور جوتوں پر کیچڑ لگ گئی۔ اس نے منرل واٹر کی بوتل خریدی اور وہیں کھڑے ہو کر جوتے صاف کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیرت سے اسے گھورنے لگے۔ ایک عورت بولی، پردیسی کوڑی، اگر جوتے ہی صاف کرنے تھے تو میں پانی لا دیتی۔ ریمل نے شرمندہ ہو کر مسکرا دیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ایک چیز مفت ملتی ہے، مشورے۔ آخرکار وہ اس گھر کے سامنے کھڑی تھی جو شاید اب اس کا اپنا گھر تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر اس کا استقبال محبت سے ہوگا یا نفرت سے، اور رخشان اس سے مل کر کیا رد عمل دے گا۔ ریمل آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی گھر کے صحن میں داخل ہوئی تو دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ گھر سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا صحن اور ایک طرف پرانی طرز کی سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سامان ایک طرف رکھا اور ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دے ہی دی کہ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور تقریباً 50 سالہ خاتون سامنے کھڑی تھی۔ ریمل نے فوراً ادب سے سلام کیا۔ عورت نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ جی آپ کون ہیں بیٹا؟ ریمل نے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی میں ریمل ہوں، رشید صاحب کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے ریمل تم؟ وہ فوراً آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہاری تائی ہوں، شگفتہ بیگم۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم آج آ رہی ہو۔ ریمل نے مسکرا کر سر ہلایا مگر دل میں ہلکی سی اداسی تھی کہ واقعی کسی کو اس کے آنے کی خبر نہیں تھی۔ شگفتہ بیگم اسے اندر لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ریمل کی نظر دیوار پر لگی فیملی فوٹوز پر پڑی۔ ایک تصویر میں ایک نوجوان لڑکا تھا، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سا غرور۔ ریمل کا دل دھڑک اٹھا، کیا یہ رخشان ہے؟ وہ چند لمحے تصویر کو دیکھتی رہی جیسے اس چہرے کو یاد کر لینا چاہتی ہو۔ بیٹا بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ شگفتہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی۔ ریمل صوفے پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک باہر گیٹ کے زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ کسی کے قدموں کی چاپ تیزی سے صحن میں گونجی۔ ریمل کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں اسے لگا کہ شاید وہ آ گیا ہے۔
اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا سا نوجوان اندر آیا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھی اور چہرے پر واضح تھکن کے ساتھ سختی بھی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی ریمل پر پڑی تو وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ ریمل بھی ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی، دل میں فوراً پہچان ابھری، یہی رخشان تھا۔ رخشان نے چند سیکنڈ تک اسے غور سے دیکھا، پھر بے پرواہ لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس کے الفاظ تیر کی طرح ریمل کے دل میں لگے۔ اسے ایک لمحے کو یقین ہی نہ آیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے نام کے ساتھ اس نے 14 سال گزارے تھے۔ ریمل نے ہمت کر کے آستہ سے کہا، میں ریمل ہوں۔ یہ سن کر رخشان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ہلکی سی ناگواری بھی آ گئی۔ اوہ، تو آپ آ ہی گئی، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جیسے اس آمد سے اسے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی ہو۔ ریمل کے لبوں کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگی۔ اسی لمحے شگفتہ بیگم پانی لے کر واپس آئی۔ ارے رخشان، یہ ریمل ہے، رشید بھائی کی بیٹی۔ رخشان نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر وہ گرم جوشی نہ تھی جس کی ریمل نے امید کی تھی۔ وہ صوفے کے ساتھ کھڑا ہو کر بولا، مجھے معلوم ہے مگر کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ آج آ رہی ہیں۔ ریمل نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں عجیب سی خالی پن کی کیفیت تھی۔ وہ جس شخص کے بارے میں اتنے سال خواب دیکھتی رہی تھی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی نہ اپنائیت۔ رخشان نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بے دلی سے بولا، امی میں بہت تھکا ہوا ہوں، باقی باتیں بعد میں کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ریمل خاموش بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ اس لمحے ریمل کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کے 14 سالہ خواب اور حقیقت کے درمیان بہت بڑا فرق تھا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ رخشان کے دل میں اس رشتے کے لیے صرف ناراضی ہی نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا غصہ بھی موجود تھا، جس کی اصل وجہ ابھی سامنے آنی باقی تھی۔ رخشان کے جاتے ہی کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ریمل کی نظریں اب بھی سیڑھیوں کی طرف تھی جہاں سے وہ اوپر گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے کسی نے اس کے خوابوں کو اچانک توڑ دیا ہو۔ وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اس نے برسوں اپنی زندگی کے خواب سجائے تھے، اس کے لہجے میں نہ اپنائیت سی نہ خوشی بلکہ ایک سرد مہری تھی جو ریمل کے دل کو چبھ گئی۔ شگفتہ بیگم نے ریمل کے چہرے کی اداسی محسوس کر لی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا تم اس کے رویے کا برا مت ماننا، رخشان شروع سے ہی ایسا ہے، کم بولنے والا اور تھوڑا سخت مزاج۔ ریمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا مگر دل کے اندر کی تکلیف چھپا نہ سکی۔ اس نے آستہ سے پوچھا، تایا ابو کہاں ہے؟ شگفتہ بیگم نے بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں اور شام تک واپس آئیں گے۔ کچھ دیر بعد شگفتہ بیگم اسے اس کا کمرہ دکھانے لے گئی۔ کمرہ سادہ مگر صاف تھا۔ کھڑکی کے باہر چھت اور سامنے والی گلی نظر آ رہی تھی۔ ریمل نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور آستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سفر کی تھکن تو تھی ہی مگر دل کی بے چینی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور اپنے ڈیڈ کی تصویر کو دیکھ کر ہلکی سی مسکرا دی۔ دل ہی دل میں سوچا، ڈیڈ آپ کہتے تھے یہ میرا گھر ہے مگر یہاں تو سب کچھ اجنبی لگ رہا ہے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ریمل نے مڑ کر دیکھا تو تقریباً 18 سال کی ایک لڑکی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ ریمل باجی ہیں نا؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ریمل نے مسکرا کر جواب دیا، جی، اور آپ؟
لڑکی فوراً اندر آ گئی. میں مریم ہوں، رخشان بائی کی کزن. میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا مگر آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے. مریم بہت خوش مزاج تھی اور چند ہی منٹوں میں ریمل کے ساتھ گل مل گئی. وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان کی ہیں. بالکل فلموں والی ہیروئن لگ رہی ہیں. ریمل ہنس پڑی. مریم کی باتوں سے اس کا دل کچھ ہلکا سا ہو گیا. پھر مریم نے آہستہ سے رازدارانہ انداز میں کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، رخشان بھائی ایسے ہی ہیں، سب سے تھوڑا سخت رہتے ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں. ریمل نے حیرت سے پوچھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ مریم نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا. جی، مگر آپ فکر نہ کریں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ آپ سے بھی ٹھیک طرح بات کرنے لگے. اسی وقت باہر صحن میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی. مریم فوراً کھڑکی کی طرف بھاگی اور نیچے جھانک کر بولی، او ابو آ گئے. پھر خوشی سے ریمل کی طرف مڑی، اب تایا ابو آپ سے ملیں گے، وہ تو آپ کا بہت ہی انتظار کر رہے تھے. چند لمحوں بعد دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی. دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخصیت کمرے میں داخل ہوئی. احمد صاحب، ریمل کے تایا ابو. انہوں نے جیسے ہی ریمل کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ارے ریمل بیٹا. وہ آگے بڑھی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. ماشاء اللہ، تم تو بالکل بڑی ہو گئی ہو. ریمل کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی. کم از کم کسی نے تو اسے اپنائیت سے خوش آمدید کہا تھا. احمد صاحب نے پیار سے کہا، بیٹا یہ گھر تمہارا اپنا ہے، بالکل اپنے گھر کی طرح رہنا. مگر اسی لمحے دروازے کے باہر سے ایک سرد آواز آئی، گھر اپنا ضرور ہے مگر ہر رشتہ اپنا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ کے وہاں رخشان کھڑا تھا. چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا سخت تاثر. اور ریمل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس گھر میں اس کی اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی ہے. رخشان کے الفاظ سن کر کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی. احمد صاحب نے قدرے سخت نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے اسے حد میں رہنے کا اشارہ دے رہے ہوں. مگر رخشان کے چہرے پر کوئی خاص فرق نہ آیا. وہ چند قدم اندر آیا اور بے نیازی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. ریمل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا. وہ آنکھیں گہری اور پرکشش ضرور تھی مگر ان میں عجیب سی سردی تھی، جیسے وہ اس رشتے کو دل سے ماننے کو تیار ہی نہ ہو. احمد صاحب نے ماحول بدلنے کے لیے مسکرا کر کہا، رخشان یہ تمہاری بیوی ہے ریمل، اتنے سال بعد آئی ہے، کم از کم اسے خوش آمدید تو کہو. رخشان نے ہلکا سا طنزیہ کہکا لگایا اور بولا، ابو یہ بچپن کا ایک فیصلہ تھا جسے سب نے بہت سنجیدہ بنا دیا ہے. اس کے الفاظ سن کر ریمل کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کھڑی رہی. شگفتہ بیگم فوراً بولی، رخشان تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. مگر رخشان نے کندھے اچکا دیے. اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ریمل پر ٹھہری، پھر وہ بولا، میں صرف حقیقت کہہ رہا ہوں. 14 سال پہلے جو ہوا تھا وہ بچپن کی ایک رسم تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے اپنی زندگی کا فیصلہ مان لوں. یہ الفاظ سن کر ریمل کے دل میں ایک تیز چبھن ہوئی مگر نہ جانے کہاں سے ہمت جمع کر کے اس نے پہلی بار جواب دیا. اس کی آواز نرم تھی مگر لہجہ مضبوط، اگر یہ صرف رسم تھی تو آپ نے آج تک اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ کمرے میں موجود سب لوگ حیرت سے ریمل کو دیکھنے لگے. شاید کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ اتنی سیدھی بات کرے گی. رخشان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا.
کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اس نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ اور سچ کہوں تو میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں، کسی بچپن کے نکاح کے سہارے نہیں۔ یہ سن کر احمد صاحب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ رخشان بس کرو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، پھر رمل کی طرف مڑ کر نرم آواز میں بولے، بیٹا تم پریشان نہ ہو، یہ گھر تمہارا ہے اور یہ رشتہ بھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رخشان نے مزید کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر رمل کو دیکھا۔ اس نظر میں نامکمل نفرت تھی، نہ اپنائیت، بلکہ جیسے وہ اسے پرکھ رہا ہو۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رمل وہی کھڑی رہ گئی، دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر خاموشی۔ اس نے کھڑکی سے باہر گلی کی طرف دیکھا جہاں شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے دل میں ایک ضد بھی تھی، وہ بغیر لڑے یہ رشتہ نہیں چھوڑے گی۔ اس رات جب سب سو گئے تو رمل کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، رخشان شاید آپ مجھے قبول نہ کریں، مگر میں اتنی آسانی سے ہار بھی نہیں مانوں گی۔ اسی لمحے چھت پر کھڑا رخشان بھی نیچے اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا یہ لڑکی واقعی اتنی سادہ ہے جتنی نظر آتی ہے؟ کیا اس کے آنے سے اس کی زندگی واقعی بدلنے والی ہے؟ اور یوں رمل اور رخشان کی کہانی کا اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔